ہماری ماں حفیظی بتلایا کرتی تھی، او میرے بچوں جب تک تمہارا دادا زندہ رہا میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی ایک چرپائی پہ بیٹھی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی یاد نہیں پڑتا تیرے چائے تیرے تائے چاچوں نے، تیری پھوپھیوں نے، تیری خالاؤں نے تیرے باپ کو اور مجھے ایک چرپائی کے اوپر بیٹھا دیکھ لیا ہو۔ پھر اللہ ان گودوں میں قرآن کے حافظ دیتا ہے، اللہ ان گودوں میں عالم دیتا ہے، اللہ ان گودوں کے اندر متقی پرہیزگار دیتا ہے۔ او میرے بھائیو، ٹھیک ہے میاں بیوی کا پیار ہے، لیکن اس پیار کو بیٹی سے چھپانا، اگر بیوی کے ساتھ بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹی کو دکھائے گا تو خدا نہ کرے بیٹی بھی کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گی۔ اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، ایسی غیرت دکھاؤ کہ تیری غیرت کی وجہ سے تیرے بیٹے کی تیری بیٹی کی غیرت کا معیار بن جائے۔ جب باپ نے بیڑے میں بیٹھ کے سگریٹ کے سوٹوں کی پھوکے ماری تو بیٹا نیم نشے حالت میں آیا، نے کہا کیا ہوا کیا ہوا ابے کو کیا ہوا؟ خبردار اپنے کردار کا اتنا روب دکھا، حرام تو دور کی بات تیرا بچہ حلال کھاتے بھی تیرے سامنے شرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، جب باپ شام کو گھر میں آیا کرتا تھا ہمیں دوسری مرتبہ باتھ روم میں جاتے باپ کی نگاہ کا ڈر لگے کرتا تھا۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ پڑھ جا میں۔ اس کا مطلب یہ ڈانٹ نہیں، اس کا پیار تھا۔ بستر کا مقام بستر پہ سمجھایا، تعلیم کا معیار تعلیم میں سمجھایا، پیار محبت کا معیار محبت میں سمجھایا۔ رب اکبر کی قسم ہے کچھ غیرت والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر میرے عزیزو اللہ اکبر زمین والے نہیں آسمان والے بھی حیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنے دل میں جمانی پڑے گی۔ جب دل سے اللہ کے غیر کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی تو پھر یہ پھولوں کا گلدستے کی مانند بنے گا، پھر ہر پھول کی اپنی اپنی علیحدہ خوشبو ہو جائے گی۔ پھر یہ پھول کی خوشبو گھروں کو نہیں بلکہ خاندانوں کو مہکا کے رکھ دے گی۔ آپ حضرات میرے عزیزو خدا کے واسطے اپنے گھروں پہ توجہ دیں، جلدی گھر تشریف لایا کرے اور اس گھر میں تشریف لانے کے 3 حصے بنا لے۔ ایک حصہ میرے عزیزو اپنے آرام کا بنا لے اور ایک حصہ بچوں کی تربیت اور بیوی کے ساتھ محبت کا بنا لے اور ایک حصہ اللہ کی محبت کا بنا لے۔ 12 گھنٹے کی 11 گھنٹے کی 10.5 گھنٹے کی رات ہے، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ سارا دن جو رزق کا انتظام کر رہا ہے اس رب کے آگے تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی عادت ڈالو۔ میرے بچوں میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاؤں گا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، گوٹے گڈے اب جواب دینے شروع ہو گئے، پتہ نہیں اللہ سال تم آؤ ہم آئے یا نہ آئے کوئی پتہ نہیں، اللہ تمہیں حیاتی دے اپنی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ پرسوں ترسوں بھی خدا پاک کی قسم ایک ٹرک سے مرتے مرتے بچے، آواز آئی مرتے مرتے بچا، بچ کے مرے گا، یوں تھا کہ ابھی اوپر چڑھ جائے گا۔ کل یہ کمر سے پوچھ لو جام پور پر میرے عزیزو یوں گاڑی اور ویگن آمنے سامنے ہو گئی، قریب تھا آنکھیں بند کر کے کھول لیں گے آپس کے اندر ٹکر ہو جائے گی، پتہ کوئی نہیں۔ ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، او میرے بابو مال سنبھالنے سے زیادہ اپنا کردار سنبھالنا، قبر کے اندر مال کا نہیں کردار کا پوچھا جائے گا۔ بتا میں نے تجھے کیا بنا کے بھیجا تھا تو کیا بن کے آیا؟ میرے بابو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ وہ خمیر وہ مٹیریل سے اللہ نے بنایا میرے عزیزو اتنا سا سوراخ کان بہنے لگ جائے بدبو آئے گی، جب کان بہتا ہے بدبو آتی ہے کہ خوشبو آتی ہے، آنکھ سے گیٹ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے ایک بدبو آتی ہے، منہ سے رال ٹپکتی ہے خوشبو آتی ہے ایک بدبو آتی ہے، جسم سے پسینہ نکلتا ہے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں تمہیں رحمت کا پردہ ڈلا ہوا ہے ورنہ ہے ہی اندر بدبو ہوئی۔ اے بندے تجھے پتہ ہے تیرے دشمن نے تیرے پہ انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اللہ اسے بنا رہا ہے بدبو آ رہی ہے خون ریزی کی، بھائی کو توڑنے کی، اللہ بدبو آ رہی ہے، دے مار 4.5 کرے گا، سر پھاڑے گا، بہن بھائیوں کا قتل کرے گا، بہنوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرے گا۔
پتہ ہے میرے بندے پھر میں نے تیرے پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دی، پھر میں نے تیرے پہ اپنی رحمت کا خول چڑھا دیا. پتہ ہے تو کس چیز سے بنا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے اس مادے سے بنایا، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک. پھر میں نے اپنی کاراگری دکھائی، میں نے قدرت اس پانی پہ دکھائی. پتہ ہے یہ سامنے والی دیوار اندر کوئی ہتھوڑی اور کیل لے کے یوں کر کے ٹھوکے گا، پورے مجمع کو ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی. ایک کیل دیوار میں لگے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے. پتہ میرا بندہ تیری ماں تو کپڑے چھان کے چوتھی منزل پہ کپڑے ڈال رہی تھی، اندر میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، میں نے اسے پتہ ہی چلنے نہ دیا. تیری ماں تو مدی لیٹی تھی، میں اندر تیرا دل جگر بنا رہا تھا. تیری ماں تو بورچی خانے میں آگ کے آگے بیٹھ کے چولہے کے آگے بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی تھی، میں تیرے پھیپڑے تیرے دل کے وال بنا رہا تھا. اے بندے جب میں نے بنایا میں نے سنا یہ تو تانا دے گا، پھر میں نے اپنی رحمت کی چادر چڑھائی، پھر میں نے تیرا دفاع کیا. پتہ ہے میں نے تیرا دفاع کب کیا؟ جب تو سن بھی نہیں سکتا تھا، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. پھر میں نے تیرا دفاع کیا. میں نے کیا کیا کہا؟ والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. تیری اوقات کیا تھی؟ میں اللہ کو قسمیں کھانا پڑی، میں نے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھو سوچی میں نے کتنا پیارا انسان بنا دیا، میرا ہی بنایا ہوا میرا مخالف. عبیر الرحمن اسٹوڈیو یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب.